باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب, فیڈرل منسٹر فار مذہبی امور, پروفیسر ڈاکٹر تاج اسود صاحب اسپیشل گیسٹ تھے آج اسپیکر تھے, میر بہروز جان ریکی صاحب nominated ambassador for Sudan, honorable former presidents, members executive committee, بہت ہی محترم کاروباری شخصیات ادھر موجود ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. سر آج آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ پنڈی چیمبر تشریف لا رہے ہیں, تو یہاں تو چیمبر آف کامرس والے جو ہیں وہ صرف بزنس کی بات کرتے ہیں. جی بزنس کی ہم بات کر رہے ہیں آج, لیکن اسے ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ہماری جنریشن نے کوئی بہت اچھا ماحول اس ملک کو نہیں دیا. انٹیگریٹی لیول جو ہے وہ بہت نیچے چلے گئے. وہ جیسے یہاں پاکستان میں واٹر لیول نیچے چلا گیا, ہمارے انٹیگریٹی لیول نیچے چلے گئے. مورلز جو ہیں وہ خراب ہو گئے. پیسہ کمانا بزنس ہو گیا, چاہے وہ کسی طرح بھی کمایا جائے. جو کاروباری شخص ہے اس کے لیے بھی پیسہ کمانا امپورٹنٹ ہو گیا, اور جو سرکاری محکموں میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی پیسہ کمانا جو ہے وہ. اور ہم بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم بھول گئے کہ کچھ اصول ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ابھی سوال ایسے بھی ہوئے کہ ہم کیوں پیچھے ہیں, یورپ کیوں آگے ہے, تو وہ تو مسلمان نہیں ہے, لیکن وہ ان اصولوں پہ عمل کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے تھے. وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے, وہ دو نمبری نہیں کرتے. دے ڈیلیور واٹ دے پرومس. اپنے اصول, اپنے کاروبار ہم نے خود خراب کیے. ہمارے لیے ایک ٹیکس انسپیکٹر کو پیسے دینا آسان ہے, گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جمع کرانا مشکل ہو گیا. اپنے لیے ہم نے مشکلات پیدا کی. اور آج سر پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ, تو ریاست مدینہ کی طرف چلنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. آج آپ کی موجودگی میں منسٹر صاحب ہم نے یہ ایک علم اٹھایا ہے کہ ہم ایک کیمپین لے کے چل رہے ہیں, رشوت سے انکار, باعزت کاروبار. اور اس میں یہاں ایک سوال ہوا, پروفیسر صاحب نے وہ رشوت کے حوالے سے کہ اگر رشوت کے بغیر کام نہیں ہو رہا اور نقصان ہو رہا ہے, تو پروفیسر صاحب نے کہا یہ اب سسٹم خراب ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن ہم آج یہ علم اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اس کو ایسے ہی ایکسپٹ نہیں کر سکتے. somebody has to take initiative. شاید ہم اس کو چینج نہ کر سکیں, لیکن انشاءاللہ امپروومنٹ ضرور لائیں گے. دیکھیے, کام رشوت اگر آپ سے کوئی مانگ رہا ہے تو یو آر آلسو ایکولی بلیمڈ, ایکولی ٹو بی بلیمڈ. رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. تو کیا ہم نے اس کو سر, جب بہت بڑے بزنس مین ٹی وی کے ٹاک شو پہ یہ کہیں کہ رشوت کے بغیر تو کام نہیں چلتا اور میں اسپیڈ منی دیتا ہوں,
ہم اپنی اس قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں دیں گے. دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. ہم نے یہ کرنا ہے. پنڈی چیمبر از اے پلیٹ فارم وچ از اویلیبل ٹو یو. آپ کا کوئی جائز کام اگر رکے گا تو ہم اسے ٹھیک کروائیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے اپنے کام بھی ٹھیک کرنے ہیں. ہم نے جو اپنے کاروبار کو بھی سیدھا کرنا ہے، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے. یہ کاروبار، یہ پیسہ کس لیے انسان کماتا ہے؟ کہ اسے عزت ملے. تو جب آپ کسی کے یہ غلط کام کی وجہ سے آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں بات کر سکتے، تو اس پیسہ کمانے کا کیا فائدہ؟ بخاری صاحب، آپ نے کہا کہ وہاں کسٹم والے کام نہیں ہوتا، ادھر 10,000 نہیں دیں گے تو 10 لاکھ کا نقصان ہو جائے گا. ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈال دے گا. وہ 10 لاکھ کا نقصان اگر آپ کا ہوا ہے تو وہ 20 لاکھ 30 لاکھ آپ کو نفع دے گا، اور وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہو. ہم نے یہ مان لیا ہے کہ سسٹم خراب ہے. اگر سسٹم خراب ہے تو اس سسٹم میں چلنا ہے. پروفیسر صاحب، یہاں یہ سوال ہوا کہ بینکنگ سسٹم جو ہے ٹھیک ہے، خراب ہے. میں اگر آج آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ میرے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی، تو آپ سوچنا شروع کر دیں گے. اور یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی بات ہے، اور آپ پہ اثر کوئی نہیں ہو رہا. سود کا کام کر رہے ہیں ہم. کیا آپ نے اس پہ غور کیا؟ تو اسلامک بینکنگ کی بات ہوئی، شاید اس میں بھی کباتے ہوں، لیکن میں انہیں اس بات کا الاؤنس ضرور دوں گا، اور میرا اللہ بھی دے گا کہ کم از کم اس کی سوچ تو یہ ہوئی کہ اس نے اسلامک بینکنگ کی طرف گیا اور ٹریڈیشنل بینکنگ کو چھوڑا. تو آئی تھنک اٹ ول بی اے اسٹیپ فارورڈ. اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں قائد صاحب آپ کو کہ یہ جو کیمپین ہم شروع کرنے لگے ہیں، اس میں مذہبی امور کی وزارت جو ہے یہ ہماری پارٹنر بنے. آج ہماری میٹنگ تھی فیڈرل ٹیکس امبڈسمن سے. ہم اس کی ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں، میں بھی ہوں، پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور وہاں ہم یہ کہہ کے آئے ہیں کہ یہ کام ہم شروع کرنے لگے ہیں. اور جب یہ کام شروع کرنے لگے ہیں تو جو کرپٹ آفیسر ہوں گے ان کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اینڈ فیڈرل ٹیکس امبڈسمن نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کا ساتھ دوں گا. یہ کام شروع تو کریں. وہ کوئی شروع کرنے والے ہی نہیں تھا. تو پنڈی چیمبر شروع کر رہے ہیں. ہم اسے پورے پاکستان تک لے کے جائیں گے. قاری صاحب، یہ پیغام دیجیے پرائم منسٹر کو کہ یہ ہم اگر ریاست مدینہ بنانا ہے تو یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے. ہمیں دل میں پروفیسر صاحب برا نہیں سمجھنا. ہمیں سسٹم کے ساتھ نہیں چلنا. ہم نے سسٹم کو بریک کرنا ہے. اگر غلط سسٹم ہے اس کو آپ نے بریک نہ کیا تو آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنے وسائل دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکسیس سٹوری بنایا ہے. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو منصب عطا کیا ہے، اگر آپ کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشن اس حوالے سے کر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہی صدقہ جاریہ ہوگا. راولپنڈی چیمبر پاکستان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. وٹ ایور وی آر بیکاز آف پاکستان. سری لنکا کا جو واقعہ ہوا، ہمارا دل اس پہ بھی بڑا غمگین ہے، بیکاز ہم وہاں گئے، ہم نے اپنے آپ کو امبیسڈر آف پاکستان سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا کہ وہاں کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمارے کانفرنس میں تشریف لائے، اور ہم ایک گڈ ول کریٹ کر کے آئے. اور وہاں ہائی کمیشن جو تھا، اس نے ہائی کمیشن نے
کمیشن نے کہا کہ ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں یہ 100 ممبر ڈیلیگیشن جو پاکستان سے آیا. لیکن انفارچونیٹلی جو انسیڈنٹ ہوا, ہم نے ہائی کمشنر کے پاس گئے, انہیں کنٹرول بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ 220 ملین کی آبادی ہے, یہ کوئی سنگاپور جیسا ملک نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا ملک ہے. کوئی ایک واقعہ ان آئسولیشن اگر ہو تو اسے پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اینڈ آئی ایم ویری پلیز کہ سری لنکن امبیسڈر نے کہا کہ ہمارے تعلقات آر سو ڈیپ روٹیڈ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی عقل اور سمجھ سے, دیکھیں سب سے زیادہ جو میں قائد صاحب یہ سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ یہ ہے اجتماعی نوعیت کے کام. اور جو اسلام کا کانسیپٹ ہے با جماعت نماز کا, وہ کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ آپ جائیں گے اور لوگوں کے مسائل سنیں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. جو جمعہ ہے وہ اس سے بڑا اجتماع ہے, عیدین ہے اس سے بڑا ہے, اور جو حج ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے تاکہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے مسائل کو ڈسکس کریں اور اس کا کوئی سولوشن لے کے آئیں. تو یہ چیمبر آف کامرس میں اگر آپ انٹر ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ آج اپنے ہاتھ سے کسی ساتھی کا کام کر دوں, اجتماعی نوعیت کے کوئی کام کرتے, تو یہ بھی عین عبادت ہے. اور میں پریزیڈنٹ ایس وی پی اور وی پی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ سوچ لے کے آپ اس دہلیز کو پار کریں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ راولپنڈی چیمبر اسی موٹو کو لے کے آگے چلتا رہے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. ہم انشاءاللہ کاروباری لوگ جنہیں جو رزق حلال کماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد سے ایکویٹ کیا. اب آپ موازنہ کریں کہ کہاں جہاد اور کہاں مزے سے بزنس بھی کر رہے ہیں اور وہ رتبہ لے رہے ہیں, اور پھر نبیوں کے ساتھ اٹھائے جانے کا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس راستے پہ چلیں جو اللہ کے نزدیک افضل ہے, اور اپنا دین بھی اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق دے. میں اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.